الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. 65 ومن الناس من يتخذ من دون الله. بے وفا بھی ہیں کچھ، سب کچھ اللہ نے دے دیا، سب کچھ ان کے لیے اللہ نے لگا دیا، پوری کائنات ان کے سامنے رکھ دی، مسخر کر دی، اور بے وفائی کا عالم کیا ہے؟ من دون اللہ انداد یحبو، محبت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے اوروں سے۔ دیکھیں ہم گلہ جب کرتے ہیں نا کسی سے، اس کو مجھ سے محبت نہیں ہے، اس کو تو اس سے محبت ہے، اس کو مطلب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو میرے سے محبت کیوں نہیں ہے؟ جس کو آپ کی پرواہ نہیں، وہ کیوں کہے گا مجھ سے محبت کرو؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ من دون اللہ اندادا، ند، نون دال دال، ند، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ند خود سے شریک بنانا اور اللہ کی صفات میں کسی دوسرے کو لا کھڑا کرنا، جو صفات اللہ کی ہیں ان میں کسی دوسرے کو شامل کر دینا، ند اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے ایسے محبت کرتے ہیں کوہب باللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی تھی، انہوں نے چھوڑ دیا مجھے، محبت میری تھی اور دے کسی اور کو دی، وہ باطل پرست ہیں۔ ٹھیک ہے، محبت کن سے کرنے لگتے ہیں؟ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، نبی بھی ہو سکتے ہیں، بت بھی ہو سکتے ہیں، بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، کسی کو بھی اللہ کی محبت دے دی ہے، ایسے ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ شرک۔ شرک کیا ہے؟ شرک ہوتا ہے عبادت کے جذبے کی تسکین کے لیے اللہ کی جگہ پر کسی فرضی الہ کو لے آنا، عبادت کے جذبے کی تسکین کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی جگہ کسی اور کو الہ بنا لینا۔ کہ آج جو اللہ کو چھوڑ کے عبادت کریں وہ اپنی تسکین تو حاصل کر رہے ہیں کہ مطلب ہم نے کر دیا، ہم جھک گئے، ہم نے تسلی لے لی، ہم نے یہ قربانی بھی اس کے نام پہ کر دی، چاہے وہ بت ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ خیال ہے۔ ایسے بھی تو ہے نا دہریہ، کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کائنات خود سے بنی ہے، ہم کوئی وجود نہیں ہم سمجھتے کہ تھا، ہے، یہ خود سے بننے والی چیز ہے۔ ابھی پتہ نا اس میں یونان میں کتنا بڑا بت گرا تھا طوفان کے ساتھ، یہ وہی بت گرا تھا جو ان کا طوفان کا بت ہے، جو طوفان کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہی طوفان سے گرا پڑا تھا اوندے منہ۔ تو کیا شرک عبادت کے جذبے کی تسکین کے لیے، یہ ہے شرک۔ کیا کرے؟ کوئی فرضی الہ بنا لینا، تمہیں یہاں سے مل رہا ہے نا سکون۔ اب انسان اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو کیوں بناتا ہے، کیوں بڑا سمجھنے لگتا ہے، کیوں بنا لیتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں بناتا ہے دوسری ہستیوں کو بڑا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی پر اعتماد کرنا، اللہ کے سوا کسی اور سے امیدیں باندھ لینا، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لینا۔ کحب یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اللہ کی جیسی محبت کرتے ہیں۔ کیا مطلب اللہ کی جیسی محبت کرتے ہیں؟ ان کی عقیدت اور محبت اور جذبہ ایسے ہے جیسا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب آپ نے گھر جا کے غور کرنا ہے کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے میرا جذبہ، میرا مال کا خرچ ہونا، میری محبت ایسی جیسی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، تو اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ ایسا ہے؟ بہت کچھ سامنے آئے گا، اللہ سے مدد مانگ کے بیٹھیے گا اور دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے کھول، مجھے دکھا، کہیں میں تیرے سے دور تو نہیں، کہیں میں بے وفاؤں کی لسٹ میں تو نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دکھا۔ اگر ایسا ہے تو اس کی محبت اتنی دے جتنا تو نے مجھے حق دیا ہوا ہے، میری محبت بڑھا دے۔ میں ابھی آپ کے لیے لانا بھول گئی کیونکہ میں تیزی میں تھی، میں نہیں لا پائی، میں نے آج کاپیز کروا لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے ایک دعا کیا کرتے تھے، اور وہ تھی کون سی؟ اللہم انی اسألک حبک و حبک من یحبک۔ اللہ تعالیٰ کیا کر مجھے اپنی محبت دے دے، ایسے لوگوں سے ملا دے جن سے تو محبت کرتا ہے اور وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، ایسا عمل کروا لے جو تیری محبت کے قریب کرتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں لے آؤں گی، آپ لے جائیں گھر پہ رکھیں، اس کو لگائیں، بچوں کو یاد کروائیں۔ اللہ کے ساتھ محبت دیکھیں، اگر ہم بے وفائی میں مر گئے تو پھر وہاں جا کے کیا کہنا ہے؟ اگر یہاں ہی وفا کریں گے تو وہاں منہ سے نکلے گا نا کیا؟ اللہ تعالیٰ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ میرا جینا بھی تیرے لیے تھا، اللہ میرا مرنا بھی تیرے لیے تھا، اللہ میری قربانیاں آپ کے لیے تھیں،
اللہ میرا صبر آپ کے لیے تھا، اللہ میرا بولنا، میرا ہنسنا، میرا رونا اللہ صرف آپ کے لیے تھا. یہ تبھی ہوگا نا. بے وفائی بھی تو یہ لفظ نہیں نکلیں گے، اور بے وفا کے منہ سے یہ ججیں گے بھی نہیں، وہاں پہ ججیں گے بھی اس کے منہ سے جس نے کیا. جیسے حدیث میں آتا ہے جب سب کے سب گروہ اٹھ کھڑے ہوں گے تو ایک گروہ جنت کی طرف جانے لگے گا. وہ فرشتے پوچھیں گے کس بنا پر، کس بنا پر؟ وہ کہیں گے اللہ پہ حق نکلتا ہے. فرشتے کہیں گے اللہ پہ حق نکلتا ہے کیا؟ وہ کہیں گے ہم نے اللہ کی خاطر معاف کیا اور صبر کیا، اللہ کی خاطر. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی جنت میں پہنچا دیں گے. اپنا حق لیے بیٹھے تھے تو بولے ہیں نا، لیکن ہماری طرح نہیں کہ میں نے نہیں معاف کرنا اور اینڈ پہ جا کے ٹھیک ہے میرا صبر ہے. پھر ایسا نہیں، پھر اللہ کی خاطر ہو. بہت مشکل ہے لیکن اللہ ہی کی خاطر ہو. تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ کیا کرو، اللہ کے سوا دوسروں سے محبت کرنے کی کچھ نقصان ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی محبت کیا کرے گی، نقصان دے گی. کیا نقصان دے گی؟ اعتماد ٹوٹے گا. کیا ہم اللہ کو چھوڑ کے جس سے محبت کریں، جس کسی سے بھی، کوئی بھی رشتہ ہے، اعتماد ٹوٹ جاتا ہے. آخر اس نے جدا ہو ہی جانا ہے، جدا ہو جاتا ہے. ہر رشتے کو جدائی ہے، ہر محبت کو زوال ہے سوائے اللہ کی محبت. ہر محبت کو زوال ہے، ہر محبت کو. کیا عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی تھی؟ جدائی آئی اور انہوں نے صحیح کہ پھر انسان نا امید ہوتا ہے جب اللہ کے علاوہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ نا امیدی آتی ہے اس کے اندر. اور انسان کے اندر کیا ہوتا ہے پھر وہ کمی پوری نہیں ہوتی. جو اللہ کی محبت نے کمی پوری کرنی تھی نا، وہ محبت کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا. اللہ کہتے ہیں یہ نقصانات ہوں گے تمہارے لیے، اور اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا ہوگا. کچھ ایسے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وفادار بھی ہیں. سب بے وفا تو نہیں ہے، کچھ وفادار ہے. اور وہ کون ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ان کی تو میرے ساتھ محبت ایسے ہے شدید ترین، بہت محبت کرتے ہیں وہ میرے ساتھ. حضرت ابراہیم کو کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اب حضرت ابراہیم جایا کرتے تھے، ملا کرتے تھے. جب چھوڑ آئے تھے نا اس کے بعد پھر جایا کرتے تھے. روایات میں آتا ہے اپنے بیٹے کو ملا کرتے تھے. اب آپ بتائیں اتنے بوڑھے 90+، اور ایک جا کے ایک بچہ آنکھوں کے سامنے بڑا ہو رہا ہے، اور اتنا حلیم بچہ، اتنا فرما بردار بچہ، اور مل کے آ رہے ہیں. جب ملنے جاتے تھے قرآن میں تو دوڑنے لگ گیا، یعنی کھیلتے تھے اس کے ساتھ ابراہیم. اور ساتھ ہی کیا کہا ایک دن بٹھا کے، بیٹے میں ایک خواب بہت دیکھتا ہوں، بہت زیادہ دیکھتا ہوں، اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. اور میں خواب یہ دیکھتا ہوں میں تمہیں ذبح کرتا ہوں. تمہیں ذبح کرنا پڑے گا. میں خواب دیکھتا ہوں نا، اللہ مجھے کہہ رہے ہیں. تو آپ بتائیں اس وقت یہ آسان تھا؟ ہاجرہ تو بھاگ بھاگ سیدہ کہاں اپنے پیر چھیل دیے اس بچے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو ذبح کر دو. اور حضرت ابراہیم کے بہت پیارے تاریخی الفاظ ہیں کہ جب بیٹے کو لٹا دیا تھا تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہا تھا اللہ تعالیٰ تو نے کیا سمجھا، اس دل میں کوئی اور آ گیا. محبت دیکھے کتنی ہے، اور ساتھ میں بتا بھی کیا رہے ہیں کہ تو کیا سمجھا کہ اس دل میں کوئی اور آ گیا. نہیں، انا صلاتی و نسکی و محیای، اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میری محبت، میرا سب کچھ، حتیٰ کہ میری یہ قربانی بھی تیرے لیے بیٹے کی تھی. لیکن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھا، کوئی اور آ گیا دل میں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں آیا. میں صرف تجھ سے محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ. اس لیے میں نے کہا تھا نا پچھلے لیکچر میں، اللہ سے اللہ کو مانگا کریں، اپنی دعاؤں میں کہا کریں اللہ تعالیٰ مجھے تو چاہیے، اللہ مجھے بس تو چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. جس کو رب مل گیا اسے تو سب مل گیا. تو بس یہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ مجھے تو چاہیے تاکہ ہم فرما برداروں میں ہوں. اور یہاں کے الفاظ اللہ نے کتنے اچھے استعمال کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اشد، اشد لفظ جو ہے نا وہ شین دال دال پختگی سپرلیٹو ڈگری کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہ فضیل لفظ سے ہے یہ، جس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بلند. محبت کے 3 درجے ہیں جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں. پہلا درجہ ہوتا ہے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں لذت کے لیے. کسی کھانے سے بہت محبت ہے نا، آپ دیکھیں کھانے کے شوقین کہاں کہاں پیسہ لگا جاتے ہیں کھانے کے لیے. دوسری کون سی محبت ہوتی ہے؟ فائدے کے لیے. آپ کو پتا ہے میں نے یہاں سب کچھ لگا دینا ہے، یہ میرا بزنس، ٹھیک ہے، میرا یہ کام، یہ مجھے فائدہ دے گا، یہی میری محبت ہے. انسان لگا دیتا ہے نا. تیسری محبت کون سی ہوتی ہے؟ فضیلت کی بنا پر، کہ اس کی یہ فضیلت ہے، مجھے محبت ہے. جیسے ابھی ہم نے کیا ہوم ورک کیے، اس تصویر سے محبت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے. میں نے اس دعا سے محبت کی ہے، کیوں؟ اس کی یہ فضیلت ہے. وہ صحابی جن کی شکایت لگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لوگوں نے کیا کہا تھا؟
کہ جب پڑھ لیتے ہیں پھر اینڈ پہ سورہ قل ہو اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے، سورہ اخلاص؟ تو اس نے بلایا اور کہا آپ کیوں پڑھتے ہیں جب آپ پڑھ ہی لیتے ہیں ساری آیت، پھر اینڈ پہ اتنی لمبی لمبی پڑھنے کے بعد پھر قل ہو اللہ اور اس کے بعد رکوع؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا کروں، مجھے اس سے محبت ہی بہت ہے۔ تو آپ نے مسکرا دی اور کہا تجھے یہ تیری محبت جنت میں لے جائے گی۔ تو بتائیں جس کی جو محبت ہے اس کو لے کے جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ لے کر جاتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں نا، یقین رکھیے گا اس کو ہر محبت سے توڑتے ہیں، اس کو ہر محبت سے اللہ توڑتے ہیں، کیونکہ اللہ نہیں چاہتے نا کسی اور کے لیے ہے یہ میرے لیے ہے، اس کا رخ پھر ادھر، پتہ میں اتنا مخلص میں اس کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہیں تو کھبنے ہی لگ گئے تھے، نہیں تم میرے ہو، میری طرف آؤ نا۔ وہ اللہ کو بندہ چاہیے، کبھی کسی سے دھوکہ کھا لیا، کبھی کسی سے دھوکہ کھا لیا، اگر تو دیندار ہے، اگر تو اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ ہر جگہ سے ٹوٹے گا، وہ یقیناً ٹوٹے گا، بار بار ٹوٹے گا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں میرے سے جڑ، میں برداشت نہیں کرتا، اللہ کی محبت کے ساتھ کسی اور کی محبت ہو ہی نہیں سکتی، تو اللہ اس کو وہیں سے توڑتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ایسے ہی ہوتی ہے جیسے قرآن ہوتا ہے، ڈائریکٹ اللہ کی بات، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی میں اور قرآن کے الفاظ میں بس تھوڑا سا فرق ہے، آپ کی قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، حدیث قدسی پر نہیں ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے لیکن ڈائریکٹ ہے، یہ فرق ہے، صرف ڈائریکٹ ہے۔ حدیث قدسی میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے نا، تو چاہتا جو تیری چاہت ہے، میں چاہتا ہوں جو میری چاہت ہے، اگر تو کرے جو میری چاہت ہے میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے وہ نہ کیا جو میری چاہت ہے تو میں تجھے کھپا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، ہوگا وہی ابن آدم جو میری چاہت ہے۔ تو پھر اللہ سے اللہ کی چاہت مانگے، پھر ہم نے کیا چاہتے کرنی ہے لوگوں کی؟ محبت تو ہے، اللہ ہی دلوں میں ڈالتا ہے نا، وہ تو ایک ہمارے ریلیشنز کی محبت ہے، لیکن اصل محبت اللہ کی ہے، اور یہ حقیقت ہے اللہ کی چاہت سے ہی ملے گی۔ ہاں حدیث کے اندر حدیث قدسی میں یہ پارٹ رہ گیا میرے سے، اگر تو وہ کرے جو میری چاہت ہے میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ یہ پیاری یہ حدیث ہے، تو اللہ کی چاہت کریں، اللہ کو چاہیں، یہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو نکالیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کے ہاتھوں میں بھی دوں گی، یہ کثرت سے پڑھا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا کرتے تھے، آپ کہتے ہوتے تھے اللہم ارزقنی حبک وَيُحِبَّ مَن يَنفَعُنِي حُبُّهُ عِندَكَ اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوتی لی فیما تحب۔ کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے اللہ مجھ کو اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے تیرے نزدیک ہونے میں فائدہ دے، مجھے اس کی محبت دے۔ اے اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے قوت کا ذریعہ بنا دے جن سے تو محبت کرتا ہے، اور اے اللہ مجھ سے لے لیا ہے جو تو نے جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس کو میرے کاموں میں فراغت اور برکت بنا دے۔ پھر چلے گئے جن سے ہم محبت کرتے تھے، تو جن سے تو محبت کرتا ہے انہیں میرے قریب کر دے، اور اپنی محبت کو میرے لیے میری اولاد، مال اور ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر بنا دے۔ تو یہ ہم اردو میں بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر اپنی محبت دے دے۔ اور اس کے لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا دین میں درجہ کیا ہے، جو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں نا ہمیں، ایسے بھی تو ہیں جو میرے ساتھ شدید ہے محبت میں، اور شدید ہونا بھی پڑے گا۔ اب میں آپ کو ایک اگلی آیت بتاتی ہوں سورہ توبہ کی، یہ میری فیورٹ آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے، دل چاہتا ہے گھر کی دیواروں پہ لکھ دوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کل ان کان اباکم و ابناکم و اخوانکم و ازواجکم، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ مال جو میں نے تمہیں دی ہے، اور وہ تجارت جس کے منڈ پر تم بھاگتے ہو، جس پر چلتے ہو، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ محبوب ہوگے، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور میں ایسوں کو پسند نہیں کرتا۔ بہت پیاری ہے علماء تو اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ تمہیں سب پیارا ہو گیا ہے، یہ جو گھر بنائے تم نے، یہ جو مال کمائے، بزنس کھڑے کیے، تمہارے باپ دادا، تمہارا نام اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت میں آ گیا، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر یہی اللہ کے لیے ہے، یہی اللہ کے لیے ہے، اور ہم نے اللہ کی محبت انہی کے اندر ڈال کے اللہ کی خاطر کی ہے، تو پھر یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ کس طرح سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں
یا النار کل یا قو انفسکم اہلکم نارا، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو بھی. تو کیسے بچیں گے؟ اللہ کی محبت لے کر. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ سے محبت دین کا اصل ہے، کیونکہ اللہ نے اس وقت ہمیں مخاطب کر کے کہا ہے ایسے بھی تو ہیں. پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر؟ کہتے ہیں آیت مکمل ہو گئی ہے کیا؟ نہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش جن لوگوں نے ظلم کیا. یہ ظلم کنہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے بے وفائی کی ہے، اللہ کو ان کا حق نہیں دیا. اللہ کہتے ہیں جب یہ دیکھیں گے نا ظالم شرک کرنے والے کہ جیسی اللہ کو محبت دینی تھی غیر کو دے دی، جب یہ دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ ان القوت للہ جمیعا، آج تو ساری کی ساری قوت ہی اللہ کی ہے. آج تو سارا نور ہی اہل ایمان کے پاس ہے. آج ساری کامیابی اللہ نے اٹھا کر اہل ایمان کو دے دی. آج اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو اٹھا کے ممبروں پہ بٹھا دیا. جب وہ اس دن دیکھیں گے، ایک صحابی کیا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابیوں، مشرق کی طرف جنت میں ایسے ممبر ہیں اونچے اونچے، وہ نور کے ممبر ہیں، بہت خوبصورت ہے، اللہ کے دائیں ہاتھ کی طرف ہیں اور بلند ہیں. تو صحابیہ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ وسلم یہ کس کے ہوں گے؟ یا نبی کے یا شہید کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ہر اس بندے کے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، بس یہ اس کے ہیں، محبت کرنے پہ صرف. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے طوائف لے کر آیا کرتے تھے، بہت زیادہ نا تحفے لاتے ہوتے تھے. ایک بدو یعنی گاؤں سے آیا کرتے تھے، بہت تحفے، خاص طور پہ کپڑوں کے پیسز وغیرہ لایا کرتے تھے، کیونکہ ان کی شاپ تھی. جب وہ مدینہ میں آ گئے تو اپنے کپڑے بیچ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس کی آنکھوں پہ پیچھے سے نا ہاتھ رکھ دیے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا یہ اللہ کے رسول ہے، تو میں نے اپنی کمر بھی ساتھ لگا دی. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے مرتے دم تک وہ جو ٹھنڈک ملی تھی نا مجھے ساتھ لگنے میں اللہ کے رسول کے، وہ میں نہیں بھولتا. اور کہتے ہیں کہ جس وقت میں ساتھ لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو اس کو خرید لے، کیونکہ وہ کہتا کون ہے جو میرا کپڑا خرید لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کون ہے بھی جو اس کو خرید لے. تو کہتے ہیں میں نے جلدی سے اللہ کے رسول کے ہاتھ اپنے ہونٹوں پہ رکھ لیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول میری کوئی قیمت نہیں ہے، میری کوئی قیمت نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے لگایا پیچھے سے اور کہا تیری قیمت کیا ہے سب سے بلند، کیونکہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو بہت قیمتی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت دیکھیں ہمیں کس قدر بلندیوں پر لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو بے وفائی جو ہے نا پسند نہیں ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا ایاکا، کیا بتایا تھا میں نے اس کا آپ کو، ایاکا تیری ہی. یہاں تو کیا بیوی کہہ سکتی ہے اپنے شوہر کو میں آپ کی بھی بیوی ہوں، میں آپ سے بھی محبت کرتی ہوں؟ پسند ہی نہیں ہے. کرے گا شوہر برداشت؟ تو وہ رب کرے گا. اللہ میں تیری بھی عبادت نہیں، تیری ہی، صرف تیری، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، اپنی قوت کا شعور دے رہے ہیں انسان کو، اور کیا دے رہے ہیں کہ میری قوت سب سے بڑی ہے. اس دن ایمان والے دیکھیں گے، اور جنہوں نے اللہ سے بے وفائی کی جب یہ وفاداروں کا نور دیکھیں گے تو صراط مستقیم پہ آپ نے کہا یہ کیا کہیں گے، تھوڑی سی روشنی دے دو، تھوڑا سا نور دے دو، تھوڑا سا نور. وہ کہیں گے نہیں ہم اپنا نور کیوں دیں، تم نے اپنا نور کیوں نہیں پورا کیا، یہ تو اللہ کی محبت کا نور آج ہم لے کے جا رہے ہیں، اور اللہ کا چہرہ بھی نور ہے. ان اللہ شدید العذاب، جب وہ دیکھیں گے ساری قوت اللہ کے لیے، اور کیا ہے اللہ کا عذاب بھی سخت ہے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کا شعور دلایا ہے. کیوں دلایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے اپنی قوت کا شعور؟ اس لیے دلایا کہ انسان کیا کرے، بچ جائے، نہ بے وفائی کرے اللہ تعالیٰ سے، صرف جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرے، خالص اللہ کے لیے. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا، استبر الذین تبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہوں گے جنہوں نے پیروی کی، تو عذاب کو دیکھ لیں گے. یہ عذاب اب دیکھا کنہوں نے ہے، یہ عذاب انہوں نے دیکھا ہے جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے ساتھ تھے نا. جب یہ عذاب دیکھیں گے اور خود ان کو بھی چلتا دیکھیں گے تو اس وقت کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہنا ہے ان کو کیا کہیں گے، بیزاری. اللہ تعالیٰ واپس بھیج، جتنا ہم نے ان پر زندگی مال صلاحیتیں لگائیں آج یہ ہم سے بیزار ہو گئے کہ ہم نے تو نہیں تھکا ان کو. آپ دیکھیں سب سے پہلے تو شیطان ہی بیزار ہو گیا. قرآن نہیں کہتا سورہ اعراف میں کیا کہیں گے شیطان نے، کیا کہنا ہے، میں نے تمہیں کہا تھا میرے پیچھے چلو، میں نے کیا کہا تھا، میں نے تو کچھ بھی نہیں تھا کہا، ہاتھ پکڑا تھا کہ نظر آیا تھا تو مکر گیا. بدر میں بھی مکرا ہے، سراقہ بن مالک ایک بادشاہ کی شکل بنا کے آ گیا تھا، اور کیا آگے کیا کہا ادھر سفیان کو، جھوٹا بن کے میں تمہارے ساتھ ہوں، آگے بڑھو، ہم نہیں چھوڑیں گے مسلمانوں کو.
اب ادھر والوں نے کیا سمجھا، مشرکین مکہ نے، یہ تو اتنا بڑا بادشاہ بھی ساتھ ہو لیا ہے، اب کیا کریں، اب دھا بولتے ہیں ہم جا کے. لیکن جیسے ہی تھوڑا بدر کے قریب گئے، اس نے آسمان سے فرشتوں کا نزول دیکھا تو اس نے کیا کہا، انا بری ہوں، میں تو بری ہوں، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. دوڑ گیا وہاں بھی اور قیامت کے دن بھی. اور جب یہ بڑے بڑے سارے اپنے فالوورز کو کہیں گے ہم نے کہا تھا تمہیں، تمہاری وجہ سے تو ہم عذاب میں آگے، نہ تم یہ حرکتیں کرتے تو ہم بھی نہ پکڑے جاتے. اب جنہوں نے ان کے پیچھے اپنی زندگیاں لگا دی، یہ کیا کہیں گے، اللہ واپس بھیج، جیسے انہوں نے بیزاری کی ہے نا آج، ہم ایسے کر کے آئیں. اب یہ کر کے آئیں ضروری تھا کیا، کتاب نہیں آئی تھی؟ آج ہمیں نہیں نظر آ رہا کیسے بیزار ہونا ہے، تب کیوں نہیں بیزاری دکھائی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب یہ دیکھیں گے، اور جب یہ کیا دیکھیں گے، ورا را یا را حمزہ، را سے ہے عذاب، وقتا کٹ آف، کاف تا عین قطع. جب یہ دیکھیں گے کٹ گئے، کیا کٹ گئے، بہم الاسباب، تمام اسباب. عربی میں نا اسباب رسی کو بھی کہتے ہیں، رسی ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سبب بنتی ہے نا. کٹ گئے ہیں یہ اسباب جن سے مانگا جا رہا تھا، جنہیں اپنی سفارش سمجھا جا رہا تھا، جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پوجا گیا. جب آج دیکھا اسباب ہی کٹ گئے، انہوں تو سفارش کرانی تھی، انہیں تو بچانا تھا، انہیں تو جہنم کے سامنے کھڑے ہونا تھا ہمارے لیے. یہ کیا ہوا، آج اسباب کٹے. آج ان قوت للہ جب نظر آ گئی، جمع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب کیا ہوگا، اب یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا جب دوسروں کی پیروی کی تو بیزاری کا اظہار کریں گے، لیکن یہ اظہار کام نہیں آئے گا. کیوں، اب وسیلے ٹوٹ گئے ہیں، اب سبب اسباب ٹوٹ چکے ہیں. ہمیشہ کے لیے جہنم ان کے سامنے آ چکی ہے. یہ بہت بڑا خسارہ جب سامنے آیا تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باہمی تعلقات، محبت، دوستیاں، یہ یاریاں، یہ ہلے بہانے کہاں گئے؟ اللہ کہیں گے کٹ گئے ہیں اسباب. ٹھیک ہے، اور جب اسباب کٹ گئے ہیں تو اللہ کہتے ہیں وہ جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے. اب جنہوں نے پیروی کی ہے کیا کہہ رہے ہیں، وقال الذین تبعوا، جنہوں نے تبع کی، ٹھیک ہے، پیروی کی. لو لفظ عربی میں 3 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کاش، شرطیہ اور مصدریہ. یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے ان کا حسرت کے لیے، تمنائی طور پر. کیا کہہ رہے ہیں، کاش، کر رہا تھا. کر رہا کسے کہتے ہیں، تکرار سے ہے، بار بار کرنا. اب یہ کہہ رہے ہیں بار بار کیا بات کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کر ہمیں دوبارہ بھیج، اللہ تعالیٰ دوبارہ بھیج. اس کا مطلب وہاں جا کے تمام اعمال کٹ جائیں گے. عمل کرنے کا وقت اس وقت کون سا ہے، یہ جب سانس چل رہے ہیں، یہاں کچھ کر جائیں، اللہ ہم سے کروا لے انشاءاللہ. یہاں کچھ کرنا ہے، وہاں تو کٹ گئے. تبھی تو کہہ رہے ہیں بار بار اللہ لے جا، اللہ لے جا. آج دیکھ لیا نا کہ کوئی کام نہیں آیا سوائے اللہ کی طاقت کے. کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں واپس لے کے جاؤ، ہمیں نکالو یہاں سے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات. حسرت کیا ہوتا ہے، افسوس. اسی طرح اللہ نے ان کے اعمال پر حسرتیں بنا کر دکھا دیے. ان کے کام کیا دکھا دیے، حسرتیں کیسے بن گئی. اللہ تعالیٰ آگے سورہ فرقان میں کہتے ہیں ہم نے ان کے ہر عمل کی طرف، جن کی طرف وہ آئیں گے، خاک بنا کے اڑائیں گے. پاس آئیں گے اڑ جائے گا. جیسے قرآن میں اللہ ایک جگہ کہتے ہیں دور سے صحرا میں دیکھتے ہیں پانی ہے، ہم سڑکوں پر دیکھتے ہیں نا، اپنے پاس جاتے ہیں تو کچھ نہیں، کوئی سیراب نہیں ہے. پاس جائیں گے کہیں گے اللہ کہاں ہے، کٹ گئے وہ اسباب، کچھ تھا ہی نہیں، تم کیا لے کر آئے ہو. حسرت ہو جائیں گے. حسرت کیا ہو جائیں گے. اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا اگر تیرے لیے زمین بھر سونا ہوتا اور تو عذاب سے بچنے کے لیے دے تو کیا دے گا. وہ کہے گا ہاں دوں گا. پھر اس سے کہا جائے گا تجھے اس سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور وہ تھی کہ میرے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ٹھہرانا، میری محبت میں کسی کو شامل نہیں کرنا. ٹھیک. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا ہر جہنمی جنت میں اپنی جگہ دیکھتا ہے. یہ حسرت نہیں ہے، اتنی بڑی حسرت ہے. ہر جہنمی جنت میں اپنی جگہ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ قبر میں بھی دکھاتے ہیں. اگر تو وہ نیک تھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تیرا ٹھکانہ ہے. اگر وہ بد ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں یہ تیرا ٹھکانہ تھا. اگر تو ادھر کی کوشش کرتا تو یہ تھا. لہٰذا اب یہ دکھانا مقصود کیوں تھا، اس کی حسرت اور دکھ بڑھ جائے. ایک چیز نہیں دیکھی ہوتی، صبر ہے، صبر ہوتی ہے نا، اس کی حسرت بڑھ جائے، اس کی تکلیف بڑھ جائے کہ میں نے اتنی بڑی چیز مس کر دی. آپ نے فرمایا ہر جہنمی کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرے،
پھر وہ کہتا ہے کاش اللہ مجھے ہدایت پہ ہوتی، کاش میں جنت میں ہوتا. پھر وہ دیکھنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ حسرت کے آنسو روتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی کہ افسوس ان پر جن کے اعمال ان کو حسرت بن کے دکھائے جائیں گے. تو ہمیں دیکھیں اس آیت سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن مشرکوں کی حسرت کیا ہے؟ ہم واپس لوٹائے جائیں. اسی طرح قرآن میں آگے آتا ہے ایک اور میت قیامت کے دن، میت ایک اور چیز کی بھی ڈیمانڈ کرے گی. ہاں بالکل، وہ کیا کہے گی؟ اللہ تعالیٰ مجھے واپس بھیج، میں صدقہ کر کے آؤں. اصل میں اس نے صدقے کا وہاں اجر دیکھا ہے، اس نے وہاں پر لوگوں کو اپنے صدقوں سے بچتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس نے کیا کہنا ہے؟ اللہ مجھے ایک دفعہ واپس بھیج، میں صدقہ کر کے آؤں. اللہ ہمیں بہترین صدقہ کرنے والا بنائے، بہترین، اپنے صدقات کو بڑھا دیں استقامت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، یہ کیا ہوں گے؟ یہ آگ سے نہیں نکلنے والے. انہوں نے کام ہی ایسا کیا، ایک دوسرے کے پیچھے، ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کیا بتا رہے ہیں خلاصتاً کہ ایمان والے مخلوق میں نہیں، وہ اللہ کی نشانیوں میں اللہ کی محبت کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی نشانیوں سے محبت کرتے ہیں. مخلوق سے اندر محبت نہیں ڈھونڈتے، اللہ سے ڈھونڈتے ہیں. ہاں مخلوق سے کیسے ڈھونڈی جا سکتی ہے؟ جیسے ہم نے آپ سے کی حدیث کے الفاظ پڑھے، ایسے لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے قریب کرنے میں ان کے فائدہ مند ہو، ایسے لوگ. اور کیا ہے کہ کچھ پردے ظاہری چیزوں کی کشش رکھتے ہیں. ہم دیکھیں ہم انسان نا کچھ ظاہری چیزوں میں پھنسے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کے پردے ہیں، اللہ ہر چیز کو پردوں کے پیچھے سے دے رہا ہے نا. اگر ہم ان پردوں میں گم ہو گئے پھر اللہ سے محبت میں ان پردوں میں کچھ پردے کیا ہے؟ ہماری زندگی کے ایم، صرف ہماری اولاد، صرف ہماری ہابیز، ہمارے پرپس، ہمارا کیا ہے مرکز نا. ہم نے پڑھا تھا نا کون سا سینٹر آف لائف، پڑھ کے آئی نہیں ہم پیچھے؟ کیا ہے سینٹر آف لائف؟ کیا ہے؟ یہ وہ پردے ہیں. کچھ پردے ہٹانے پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گے ہم. اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ جس کے اندر لذت ہے، فائدہ ہے اور فضیلت ہے. اب ان تینوں چیزوں میں سے دیکھیں کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ان آیات کے اندر؟ ہمیں کیا پتا چلا؟ خوشی سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی محبت کے لیے. جو ہمیں کہاں سے پتا چل رہا ہے؟ وہ سائرہ کے قصے سے ہے نا، ہاجرہ کے قصے سے. سائرہ علیہ السلام کے لفظ سارہ ہے، سارہ لفظ، ہم تو سائرہ کہتے ہیں نا، لفظ ہے سارہ. اس کس نام سے ہے؟ تسر الناظرین. گائے کیسی ہو اللہ تعالیٰ؟ دیکھنے میں خوبصورت لگے، ٹھیک ہے؟ یہ اس نام سے ہے، سارا نام جو ہے کہ ادھر سے آیا ہے. تو ایک تو اس کا یہ ہے. دوسرا دیکھیں کہ اگر ہم آج سمجھیں اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی چیز ہمارے سامنے رکھی، ہاجرہ علیہ السلام کی صبر کا ایک نمونہ رکھا ہے نا. تو آپ دیکھیں جس وقت انہیں وہاں چھوڑا گیا ہے، یہ اللہ کی محبت پہ چھوڑا گیا ایک دوسرے کو، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت تھی. اب جب وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ پیچھے بہت دور تک آئی ہیں، بھاگی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوست پہاڑ کے قریب تک بھاگ کر آئی ہیں. اور یہ بار بار کہتی تھی آپ کیوں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں کس سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ابراہیم؟ لیکن ایک دم دیکھیں، ایک تو صبر کی انتہا، پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں مومنوں کی محبت اور رجحان جب اللہ کی طرف ہوگا تبھی وہ سوچے گا نا. اللہ نے ایک دم سے سٹاپ لگا کے کیا کہتی ہیں؟ کیا آپ کو اللہ کا حکم ہے؟ دیکھیں وہی ہاجرہ کہاں سے سیدہ بھاگ رہی ہیں اور پیچھے تک آ رہی ہیں بچہ اٹھا کے کہ آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مطلب کیوں؟ جہاں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی پرندہ نہیں ہے، رات ہو جائے گی، کیسے کیسے درندے نکلیں گے؟ بتائیں نا، کبھی اس چیز کو سوچیں تو سوچ بھی نہیں پہنچ پاتی اتنے بڑے دکھ کے قریب. نہ گھر ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ پرندہ ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے. رہ سکتا ہے انسان ایسی جگہ پہ؟ وہ بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں؟ ابراہیم کیا یہ رب کا حکم ہے؟ ایک دم سے اللہ نے دل میں ڈال لی ہے نا. یہ محبت کرنے والے تھے نا اللہ سے یہ لوگ. تو کہتی ہیں ابراہیم تو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم نے اپنا چہرہ موڑا اور ہلکا سا سر ہلا دیا، پیچھے بھی نہیں دیکھا. پیچھے دیکھتی تو کیا ہوتا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، میں تو ڈول جاؤں گا، میرا دل نرم پڑ جائے گا، میں تو رونے لگ جاؤں. کون چھوڑتا ہے؟ اپنی محبت کو نہیں چھوڑ پاتا کوئی. تو حضرت ابراہیم نے اپنا سر بس ہلکا سا ہلا دیا. تو کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں اگر ابراہیم یہ اللہ کا حکم ہے، لا یضیعنکم اللہ ابدا، اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے. یہ کہہ کر وہ انہی پیروں واپس مڑی ہیں. یہ کیا تھا؟ یقین، محبت نا.
اللہ سے محبت دیکھیں، اللہ پر یقین دیکھیں. آج بھی دیکھیں ہم مڑ کر نہیں دیکھ سکتے، اپنے مستقبل کے جھونکوں میں نہیں ہم جھانک سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جیسے میں نے ابھی کہا ایک جذبہ ہے جو انسان کو یہاں تک لے جاتا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ یقین کا. جب ہم اپنے پیاروں کے قصے اور یادیں پڑھتے ہیں نا تو ہم وہاں پہنچتے ہیں. جب ہم یہ سیدہ ہاجرہ کو پڑھتے ہیں، آج دیکھیں اللہ تعالیٰ وہاں بھگاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں بھاگو، کرو مجھے راضی، جیسے سائرہ اس نے ہاجرہ نے کیا تھا. بھاگنا پڑتا ہے وہاں پر، اللہ بھگاتے ہیں. آج کسی کو علم نہیں ہے، کوئی جاہل ہے جس نے کبھی قرآن نہیں کھولا، نہیں بھی دین کو جانتا، وہ بھی صفا مروہ پہ جا کے جانتا ہے یہاں کون تھی؟ سیدنا ہاجرہ تھی. انہوں نے کہا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ نے نہیں کیا. اللہ نے نہ اسماعیل کو ضائع کیا، نہ ابراہیم کو، نہ ہاجرہ کو، ہے نا، ضائع ہی نہیں کیا. اور نہ ہی سائرہ کو ضائع کیا. وہ بھی آج کیا کرتی ہیں؟ آپ افسر نے فرمایا جتنے بچے چھوٹے فوت ہو جاتے ہیں، جتنے ابورشن والے ہیں، یا جتنے ماؤں کے وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوتے فوت ہو جاتے ہیں، ان کی پرورش کون کر رہا ہے جنت میں؟ سائرہ علیہ السلام. جنت میں ایک پہاڑ ہے بہت خوبصورت، ایک درخت ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم اور سائرہ علیہ السلام ان کی پرورش کرتے ہیں. قیامت کے دن دے دیں گے ماں باپ کو، اللہ ان سے وہ کام لے رہا ہے اتنا خوبصورت. یہ پوری کی پوری فیملی دیکھیں دین کے اندر کیسے مگن تھی، ہے نا. اور کس ایک جملے پر، وہ کون سا جملہ تھا جو آج ہم بھی اگر کہیں تو، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا تو یہ کہہ کر نکلا کریں، کیا؟ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اللہ آپ کا یہاں بیٹھنا کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ میرا یہاں بیٹھنا ضائع نہیں کرے گا. آپ جو جو نیکی کرتے ہیں، جو جو دین کے اندر ہماری جو جو پارٹیسپیٹس ہوتی ہیں، آپ یہ یاد رکھیے گا اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. جب اللہ ضائع نہیں کرتا تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اللہ اس کی نشوونما کرتا ہے، پھر اللہ اس کا نام اور اس کا اخلاق، اس کی تعریف باقی رکھتا ہے. کیا صحیح بخاری مر گئے؟ کیا تھا؟ کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے پہننے کے لیے. ایک دفعہ استاد نے کہا نا بخاری نہیں آ رہے کلاس میں، کیا بات ہے، کہاں ہے؟ سارے دوست مل کر گئے ہیں تو کیا پتا چلا؟ انہوں نے کہا میری قمیض نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے مجھے قلم لینی تھی، مجھے پیپر لینے تھے اپنے، میں نے اپنی قمیض بیچ دی ہے، میرے پاس اور تو کوئی چیز نہیں تھی بیچنے والی، اور ساری چیزیں بیچ چکا ہوں. سب نے پیسے ملائی، قمیض دلوائی، اور آ کے وہ اپنے دوبارہ بیٹھے سامنے استاد کے. کیا آج صحیح بخاری کے اللہ نے ضائع کیا؟ قیامت کے دن وہ بندے کے نظر میں، ان کی زندگی میں تو کتاب چھپی نہیں تھی. اب جب قیامت کے دن وہ یہی کہیں گے نا اللہ یہ کہاں سے. تو آج جو ہم کر جائیں گے نا اپنے رب سے محبت، تو یاد رکھیے گا سیدنا ہاجرہ کی طرح اللہ ضائع نہیں کرتے. آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے نا، بس اللہ سے یہ بات کہا کریں کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا پتا تو نے مجھے ضائع نہیں کرنا، اور تو نے نہیں کرنا. دیکھیں آپ کا آنا آسان نہیں ہے، کسی کا بھی آنا، کسی کی کوئی بھی معاملہ ہے مشکل ہے، جو بھی ایفرٹس ہے وہ اس کو لگ رہا ہوگا کتنی مشکل ہے، اس کو پتا ہوگا، اسی کو ہی پتا ہوگا. لیکن یہ کہا کرے نا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارے عمل کو اللہ کبھی بھی ضائع نہ کرے، اللہ ہمارے ایمان کو بھی ضائع نہ کرے. ربنا تقبل منا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والمنہ.